پھر سے لیے چلتے ہیں کاف لیگ کے رہنماؤں کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ افغانستان میں ہو رہی ہو، عراق میں ہو رہی ہو، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ غریبوں کے لیے میں نے اپنی جنگ وہ لڑی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، جو لوگ گناہگار نہیں ہیں، جو لوگ انوسینٹ ہیں، جو اس جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا پلیز کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے، آپ بڑا جمہوری اقدار کی ہمیشہ بات کرتے تھے، نیپوٹزم کی ہمیشہ آپ بات کرتے تھے، ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہاں پر سارے آپس میں وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے عہدے بنٹ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ جس جماعت کے اندر ہے یہاں پر بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایگزائل میں تھی تو میں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات جدوجہد کی تھی۔ یورپ تک، ممبرز آف پارلیمنٹ تک میں نے ضیاء الحق کے خلاف بھرپور کمپین وہ چلائی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب ڈیفیکلٹی میں تھے تو میں نے ان کا بھی، حالانکہ جنرل مشرف صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، تو جب مارشل لا آیا تھا تو میں ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد میں ملا تھا، جبکہ میرا پہلا آدمی تھا جو ان سے ملا تھا۔ اس کے بعد مشرف، اس کے بعد اقتدار میں آئے۔ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت چھوڑا جب عروج پہ تھی، اور تحریک انصاف جو تھی بالکل دھرما ناکام ہو گیا تھا اور کوئی ان کی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک ہوپ تھی کہ ملک میں نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے جانا ہے، انصاف کا نظام لینا ہے، بلدیات کو مضبوط بنانا ہے، پارٹی کو اس طرح بنانا ہے جس طرح یورپ میں ہے۔ تو میرا خیال تھا چونکہ خان صاحب نے بہت زیادہ عرصہ یورپ میں گزارا ہے، تو ہم اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنا سکیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا۔ لیکن وہ خواب پورے نہیں ہوئے۔ تو اس وقت جب میں اقتدار میں بھی تھا تو اس وقت بھی میں کریٹیسائز کرتا تھا۔ پھر میں نے یہ جماعت بھی اس وقت چھوڑی جب پیک پہ تھی، اور چودھری شجاع حسین صاحب کے ساتھ میں اس وقت شامل ہوا ہوں جب 10 ایم پی اے ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے، پرویز علائی چھوڑ کے جا چکے تھے، کامل آغا چھوڑ کے جا چکے تھے۔ لیکن جو آپ نے وراثت کے لحاظ سے بات کی ہے وہ میں یہاں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی مجھے ایک جماعت بتا دیں جس نے کسی فیملی کے باہر کے شخص کو پاکستان کا چیف آرگنائزر اپنی پارٹی کا بنایا ہو، پنجاب کا مجھے صدر بنایا۔ اگر چودھری شجاع حسین فیملی پولیٹکس پہ بلیو کرتے تو کیا مسئلہ تھا؟ ایک بیٹے کو وہ چیف آرگنائزر پاکستان بنا دیتے، دوسرے بیٹے کو پنجاب کا صدر بناتے۔ تو میں کہتا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاندان نے اپنے لیڈرشپ وہ کسی باہر منتقل کی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ مشکل وقت میں آپ ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان بھی کافی مشکل میں آ چکے ہیں، لوگوں کا ساتھ چھوڑے ہیں، سیاست پہ سوالیہ نشان لگے، تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ ان کو آپ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی پہ پابندی لگائے۔ میں پہلا پولیٹیشین ہوں جس نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت اس پہ پابندی وہ نہیں لگنی چاہیے۔ میں تو برٹش نیشنل پارٹی جس نے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، جو کہتی تھی کہ تمام جو پاکستانی ہیں ان کے کاروبار پہ قبضے کر لینے چاہیے اور ان کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے، بلکہ برٹش نیشنل پارٹی میں یہ بھی لکھا تھا کہ کل آل دی مسلم اور سٹارٹ ود محمد سرور۔ تو اس کے باوجود میں نے ان پہ پابندی کی حمایت نہیں کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز بات ہوگی میں اس کی حمایت کروں گا، جو جائز نہیں ہوگی اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں یہ ایک تاثر بن رہا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو اس کی توثیق کر دیں کہ جب آپ یورپ میں تھے آپ کا انداز سیاست اور تھا، جب سے آپ پاکستان میں آئے ہیں نہ آپ اپنی مرضی سے کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی جماعت کو چھوڑتے ہیں، کوئی ہے جو آپ کی تاریں ہلاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں مسلم لیگ نون کا انہوں نے مجھے گورنر بنایا تھا تو اس وقت تو تاریں میرا خیال آپ بھی مانتے ہیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے نون کو چھوڑا۔ میں آپ کو بالکل بڑے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں
کہ مجھے کسی نے نون کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. اور اب آپ بات کر لیں تحریک انصاف کی. یہ بھی میں بتا دوں کہ جب میرا کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا تھا تو جو کیا ان کو کئی نام ہیں, میں ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ چلو کہہ دیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو 5 سال اور دینے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں اپنی مرضی اپنی خود کرتا ہوں, اپنے فیصلے خود کرتا ہوں. میرا 2 حرفی اور بالکل سادہ سا سوال ہوگا, میں کمپلیکیٹڈ بھی کر لو. جواب بھی اسی طرح دیں گے. کیا چودھری پرویز لائی کے لیے راستے مسلم لیگ کاف نے بند کر دیے ہیں, یا کوئی چانس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ؟ میرا خیال اس کا جواب شافع صاحب دیں تو بہتر. جی میرا خیال دیکھو فیملی میں نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. خاندانی طور پر جو آپ کا سوال ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی طور پر اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, مگر جہاں سیاسی بات ہے اگر وہ چھوڑتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اپنی علیحدہ سیپریٹ جماعت بنائیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. سرور صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہتر تو یہی ہے. بڑے دورے بھی کیے پشاور کے بھی, جی تنویر الیاس کو آپ لے کے آئے, چودھری صاحب سے ملوایا, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے, آج وہ جہانگیر دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چودھری تنویر الیاس صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کے ساتھ ہمارا پرانی دوستی ہے. تو وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملانے کے لیے میں لے کے آیا تھا, اور چودھری شجاعت صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس 16-17 جو ہیں وہ ممبرز ہیں جو آزاد کشمیر اسمبلی میں, اور 10-15 MNA MPs ہیں پنجاب میں. تو چودھری صاحب ہم سے زیادہ میچور سیاستدان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی پھر اگر آپ کے پاس اتنے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہے کہ ان سب کو آپ ساتھ لے کے آئیں. تو مجھے تو اس تک ہی پتا, کل بھی ہمارے ساتھ تھے. نہیں قابو ہم نے کسی کو ایک کسی کو قابو کرنے کا ہمارا, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ساتھ, یہ بہت ضروری بات ہے کہ میرا ٹارگٹ جو ہے قطعاً یہ جو ہے صرف الیکٹیبل نہیں ہے. دیکھیں جو الیکٹیبل ہیں یہ ایک فلسفہ ہے. یہ الیکٹیبل اس لیے الیکٹیبل ہیں کہ یہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ جو کوئی عمران خان کے ساتھ ان کو کوئی محبت تھی, یہ کسی محبت میں نہیں آئے تھے, اس لیے آئے تھے کہ پارٹی کا ووٹ تھا اور ان کو پتا تھا کچھ ہمارا ووٹ شامل ہو جائے گا. اور یہ الیکٹیبل اسی لیے ہیں کہ کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے. جب آپ اپوزیشن میں رہتے ہیں تو پھر نہ تھانے دار آپ کی بات سنتا ہے نہ دوسرا سنتا ہے, جس طریقے سے آج کل ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے. تو لاہور میں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور اور چودھری شافع حسین کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے. شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس.